آج ہمارا ماڈیول 2.2 ہے جس کے اندر ہم ونربلٹی اسسمنٹ ٹولز دیکھیں گے جو کہ ڈومین 2 جو کہ ونربلٹی مینجمنٹ کے اوپر ہے۔ اب ڈفرینٹ ٹولز اس ٹیوٹوریل کے اندر ہوں گے، کچھ کے ویڈیوز میں سیپریٹلی ڈالوں گا، کچھ کے ویڈیوز آلریڈی میں ڈال چکا ہوں تو وہ میں اسے لنک کروں گا ویڈیو کے اندر کہ کس طرح آپ ڈفرینٹ ٹولز کو یوز کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو چیک دی ونربلٹی آف یور ویب اپلیکیشنز یا ڈفرینٹ جو ہماری چیزیں ہیں ایز فار ایز دی سائبر سیکیورٹی از کنسرنڈ۔ اگین میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا اس چیز پہ کہ بہت سارے یوزرز ابھی بھی سبسکرائب نہیں ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو کائنڈلی کنسیڈر سبسکرائبنگ ٹو دا چینل۔ اب ویب اپلیکیشن سکینرز کے اندر سب سے پہلے جو بہت ہی نون اپلیکیشن ہے وہ برپ سوئٹ ہے۔ برپ سوئٹ ایک پاپولر ویب ونربلٹی سکینر ہے جو کہ سیکیورٹی ٹیسٹنگ کے لیے یوز ہوتی ہے تاکہ ہم پینیٹریشن ٹیسٹرز جو ہیں وہ سیکیورٹی پروفیشنلز وغیرہ کسی بھی اپلیکیشن کی سیکیورٹی وغیرہ کو چیک کر سکیں۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو برپ سوئٹ کا ورژن ہم لوگ یوز کرتے ہیں جو کہ فری ہمارے کالی باکس کے اوپر انسٹال نظر آتا ہے، اس کے اندر ونربلٹی سکیننگ نہیں ہوتی لیکن ویب اپلیکیشن سکیننگ ہوتی ہے کیونکہ وہ کمیونٹی ایڈیشن ہے۔ لیکن اگر آپ اس کا کوئی پروفیشنل ورژن یا اس کی لائسنس فی پے کریں گے تو آپ ونربلٹی سکیننگ بھی اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر کچھ کی فیچرز ہوتی ہیں جیسے انٹرسیپٹنگ پراکسی ہے جو یوزرز کو الاؤ کرتی ہے کہ جو بھی کوئی آپ کی ویب سائٹ کے اوپر کمیونیکیشن ہوگا اس کے ٹریفک کو وہ انٹرسیپٹ کر کے اور اس کے ریکویسٹ کو ماڈیفائی کر کے وہ بھیج سکتا ہے۔ یعنی آپ اپنی اپلیکیشن کی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا جو بھی آپ نے سرور نے رسپانس فارورڈ کیا ہے اسے وہ کیپچر کر کے ماڈیفائی کر کے اپنے حساب سے رزلٹ شو کر سکتا ہے۔ اس کے اندر سکینرز ہوتے ہیں جو کہ آٹومیٹڈ سکیننگ کرتے ہیں ونربلٹیز کی، جیسے کہ کراس سائٹ اسکرپٹنگ ہو گئی، ایس کیو ایل انجیکشن وغیرہ، اور ایکسٹینسبلٹی ہے کہ یہ سپورٹ کرتا ہے برپ سوئٹ۔ اس کے بہت سارے ایپس ہیں اور دوسرے کسٹم فیچرز ہیں جو اس کے اندر ہم یوز کر سکتے ہیں۔ ایگزامپل وہی ہے کہ برپ سوئٹ ویب اپلیکیشن کی سکیننگ کے لیے، انٹرسیپٹنگ ٹریفک اور اس کی مینیپولیشن اور ٹیسٹنگ وغیرہ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پہ اپنے ورچوئل مشین کے اوپر برپ سوئٹ رن کیا ہوا ہے جو کہ لیٹسٹ ورژن ہے اس کا۔ اس کے اندر آپ ٹارگٹ ڈیفائن کرتے ہیں، آپ براؤزر کھول لیتے ہیں، اس کی پراکسی سیٹنگز وغیرہ کر دیتے ہیں، پھر آپ انٹرسیپشن آن کرتے ہیں اور اس ویب سائٹ پہ کسی بھی قسم کی آپ کمیونیکیشن کر کے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ انٹروڈر بھی یوز کر سکتے ہیں یا ریپیٹر یوز کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے رسپانس کو ماڈیفائی کر سکیں۔ تو اٹس اے ویری گڈ ٹول۔ آپ اگر ایک اپلیکیشن ڈیولپر ہیں تو یو مسٹ نو ہاؤ ٹو یوز برپ سوئٹ اینڈ دیٹ وڈ ریئلی ہیلپ یو کہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں کہ کس طرح ہم برپ سوئٹ کو یوز کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشنز کی ٹیسٹنگ کے لیے۔ اب اس سے پہلے کہ میں زیپ کے بارے میں بات کروں جو کہ زیڈ اٹیک پراکسی ہے، ایک بہت امپورٹنٹ اپلیکیشن ہوتی ہے بگی ویب اپلیکیشن۔ اس کی ویڈیو آلریڈی میں نے کمپلیٹ ٹیوٹوریل اپنے چینل کے اوپر ڈال دیا ہے۔ میں یہاں پہ پلے لسٹ کے اندر بھی اس کا ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ڈال دوں گا کہ کس طرح آپ ایک بگی ویب اپلیکیشن کو اپنے کمپیوٹر کے اوپر انسٹال کر سکتے ہیں۔ اسے بھی یوز کرتے ہوئے آپ اپنے اسکلز کو تھوڑا سا پالش کریں کہ اس کے اندر کوئی مور دین 100 ونریبل اپلیکیشنز ہیں کہ آپ اسے کس طرح ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد نیکسٹ جیسے کہ ہم نے بات کی تھی زیپ پراکسی، اب زیپ کے اوپن سورس ویب اپلیکیشن سیکیورٹی ہے جو کہ مینٹین بائی او ایس ہے جو کہ اوپن ویب اپلیکیشن سورس وغیرہ اور ان کی ونربلٹی اسکیننگ اپلیکیشنز کی کرتی ہے۔ اب اس کے اندر اس کی جو امپورٹنٹ فیچرز ہیں وہ ایکٹیو اینڈ پیسو اسکیننگ ہے کہ کنڈکٹ کرتی ہے ایکٹیو اسکین ٹو سیمولیٹ دی اٹیکس، اور پیسو اسکین تاکہ وہ جتنا بھی اس کی ریکویسٹ آ رہی ہیں اسے وہ انالائز کر سکے، انٹرسیپٹ کرے تھرو یوزنگ پراکسی۔ مینول ٹیسٹنگ اور انٹرسیپٹنگ دونوں چیزیں اس کے ویب ٹریفک کی دیکھتی ہے اور آٹومیٹڈ اسکیننگ بھی اس کے اندر ہوتی ہے جس کے اندر دونوں آٹومیٹڈ اور مینول ٹیسٹنگ ہم ویب اپلیکیشنز کی کر سکتے ہیں۔ اب زیپ جو ہے یہ ایک ونربلٹی اسکیننگ، کراس سائٹ اسکرپٹنگ وغیرہ اور انسیکیور ہیڈرز وغیرہ میں ہیلپ کرتی ہے ہمیں۔ اب اسے ہم پریکٹیکلی اپنے کالی باکس لینکس آپریٹنگ سسٹم کے اوپر دیکھتے ہیں۔ اب اگر آپ پہلے بھی اپنا کالی باکس یوز کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس زیپ پراکسی انسٹالڈ ہو، لیکن اگر آپ اسے چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیپ پراکسی کریں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اس میں سسٹم میں نہیں ہے، تو اگر میں انسٹال کرنا چاہتا ہوں وائی کریں، وہ اس کی انسٹالیشن کر دے گا اور پھر ہم اس کے تھرو ہماری ایک ایپلیکیشن جو کہ میں نے بگی ویب ایپلیکیشن آپ کو بتائی تھی اس کے تھرو ہم چیک کریں گے۔
جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یہ ایک ورچوئل مشین ہے جو کہ ونڈوز 11 ہے. اس کے اوپر میں نے یہ بگی ویب اپلیکیشن انسٹال کی ہوئی ہے. اور یہاں پہ اگر ہم اس کا آئی پی ایڈریس دیکھنا چاہیں تو ہم کمانڈ پرومپٹ پہ جا کے آئی پی کانفگ لکھیں گے تو ہمیں یہ آئی پی ایڈریس اپنی ورچوئل مشین کا ونڈوز 11 کا نظر آ گیا ہے جہاں پہ ہمارے پاس یہ بگی ویب اپلیکیشن چل رہی ہے. اب اس اپلیکیشن کو ہم چیک کریں گے آن آورز ایپ ان آرڈر ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اس کے اندر کون کون سی ولنریبلٹیز ہیں. اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے کالے لینکس کے اوپر یہ انسٹال ہو گئی ہے. دوبارہ سے ہم وہ ورژن کریں گے تو اس نے ہمیں دکھا دیا کہ یہ ہمارے جو زیپ ہے اس کے اوپر یہ لوڈڈ ہے اور اسے ہم نے اب رن کر لیا ہے تاکہ اس کے تھرو ہم اپنی بگی ویب اپلیکیشن کو چیک کر سکیں. ابھی آپ سے یہاں پہ پوچھے گا آپ ڈیفالٹ سیٹنگ کے ساتھ جا کے اسے سٹارٹ کر دیں اور اس کے بعد اس کو میکسیمائز کر لیں. اب اس کے اندر ہم اب یہ کریں گے کہ یہاں پہ یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ یہ ساری چیزیں اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو اپڈیٹ کر لیں، نہیں تو ہم کنٹینیو کریں گے. جب یہ سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ جا کے آپ آٹومیٹڈ سکین کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ آپ ایڈریس انٹر کر دیں اپنے جہاں پہ آپ کی بگی ویب اپلیکیشن چل رہی ہے. تو یہ ہماری ونڈوز 11 کے اوپر چل رہی ہے، وہ ہم کریں گے اور یہاں پہ ہم اسے سمپل اٹیک پہ کلک کر دیں گے. اب یہ اس اپلیکیشن کے اوپر جا کے وہ ساری چیزیں چیک کرے گا کہ کون کون سی اس کو ولنریبلٹیز وہاں پہ نظر آئی ہیں. تو یہ تھوڑا ٹائم لے گا اسکین کرنے کے لیے. آپ کو یہاں پہ اس کا یہ پروگرس نظر آ رہی ہے. ساتھ ساتھ اگر اسے یہاں پہ کوئی الرٹس نظر آئیں گی تو یہاں پہ آپ کو الرٹ پہ آئیڈینٹیفائی وہ کر دے گا. اب آپ اس اسکین کو چلتا رہنے دیں، لیکن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت یہ کون کون سی چیزیں اسکین کر رہا ہے تو اس کے لیے اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو دکھا دے گا کہ کون کون سی چیزوں کے بارے میں اس نے ابھی تک چیک کر لیا ہے. ابھی کراس سائٹ اسکرپٹنگ، ایس کیو ایل انجیکشن وغیرہ، اور یہ ساری چیزیں چیک کرے گا اور پھر یہ آپ کو ایک کمپلیٹ رپورٹ دے گا کہ کون کون سی اسے اس اپلیکیشن کے اندر ولنریبلٹیز نظر آئی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ویب اپلیکیشن سکیننگ کے لیے ایک ٹول آتا ہے جسے ہم ریشنی کہتے ہیں. اٹس این اوپن سورس ہائی پرفارمنس ویب اپلیکیشن سیکیورٹی اسکینر ہے جو کہ ماڈرن ویب اپلیکیشنز کو چیک کرتا ہے. اس کی فیچرز بھی ماڈیولر آرکیٹیکچر ہے جو کہ آفر کرتا ہے ایک ماڈیولر ڈیزائن تاکہ جتنی بھی ایزی ایکسٹینشنز اور کسٹمائزیشنز اس کے اندر ہو سکیں. اور ماڈرن اپلیکیشنز کو چیک کرتا ہے جیسے کہ HTML5 ہے، جاوا اسکرپٹ ہے یا ایجیکس ہو گیا. کمپریہنسو رپورٹنگ ہے اس کی اور ولنریبلٹی رپورٹ وغیرہ نکالتا ہے. اب یہ ڈائنامک انالیسس کرتا ہے اور ہم نے پہلے پتہ ہے کہ ڈائنامک انالیسس ہوتا ہے کہ جب اپلیکیشن رن ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت جب اس کا انالیسس کرتے ہیں انہیں ہم ڈائنامک انالیسس کہتے ہیں کسی بھی ویب اپلیکیشن کی، تاکہ ہم اس کے ایس کیو ایل انجیکشن اور باقی چیزیں اس کی آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اس کے بعد آتا ہے نکٹو. اگین ایک لینکس بیسڈ اپلیکیشن ہے جو کہ اوپن سورس ویب اپلیکیشن اسکینر ہے جو کہ ولنریبلٹیز ڈھونڈتا ہے کسی بھی اپلیکیشن کے اندر. جیسے بگی ویب اپلیکیشن ہم یوز کر رہے ہیں، کوئی بھی ڈیفالٹ اس کے اندر جو چیزیں ہیں جو کہ اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈس نہیں ہو. کمپریہنسو اسکیننگ ہوتی ہے اوور 6700 پوٹینشلی ڈینجرس فائلز وغیرہ جو کہ آؤٹ ڈیٹڈ سرور سافٹ ویئر یا کوئی بھی ایسی چیزیں ہوں انہیں وہ اسکین کر سکتا ہے. اور سمپل ایک کمانڈ لائن ٹول ہے، لیکن اسے ہم ایک پراپر اس کی آؤٹ پٹ بنا دیں کسی HTML فائل کے اندر تو وہ ہم ایک گرافیکل یوزر انٹرفیس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ویب سرور کو آئیڈینٹیفائی مس کنفیگریشنز اور انسیکیور فائلز وغیرہ کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. اب ہم دوبارہ سے اپنے کالی باکس کے اوپر آ گئے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم نکٹو لکھیں اور اس کو اگر ہم ہیلپ اس کی دیکھیں تو وہ ہمیں دکھا دے گا کہ اس کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈیفرنٹ ٹولز اس کے یوز کر سکتے ہیں. ایک ڈیفالٹ اپلیکیشن جو کہ پری انسٹالڈ اس کے اندر کالی لینکس کے اندر آتی ہے. اب جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک بگی ویب اپلیکیشن ہے تو وہ ہم نے ایک ہوسٹ کے اوپر انسٹال کی ہوئی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں اس کے پاس یہ بہت سارے پیرامیٹرز ہیں جو کہ آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ یہاں پہ آپ کو ہوسٹ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ٹارگٹ ہوسٹ URL کو ہم یہاں سے اسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن لے سکتے ہیں. اب اگر میں یہاں پہ کلیئر کروں اور یہاں پہ اپنے ہوسٹ کو اسکین کرنے کی کوشش کروں کہ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ ایک یہ ہوسٹ اسکین کرے میرا جو کہ جس کا ایڈریس جو ہے وہ HTTP 192.168.176.157 ہے. -O جو ہے وہ یہاں پہ اس کی آؤٹ پٹ کو دے رہا ہے اور اینڈ میں ہم فارمیٹ اس کا ڈیفائن کر رہے ہیں ان این HTML فارمیٹ.
اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ٹارگٹ کو اسکین کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ ایک جنریٹ کرے گا HTML فائل جس کے تھرو ہم اس کی آؤٹ پٹ دیکھ سکیں گے. اب جیسے کہ دیکھ رہے ہیں آپ اس نے اسکین اس کا کمپلیٹ کر دیا ہے. اب اگر ہمیں اس سے ریلیٹڈ فائلز دیکھنی ہے تو ہم اپنی فائلز کے اندر جائیں گے اور یہاں پہ ہوم کے اوپر یہ دیکھیں نیکٹو اسکین کی فائل اس نے جنریٹ کی ہے. اب یہاں پہ ہم کھولیں گے تو یہ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی اسے ونربلٹیز یہاں پہ نظر آئی ہیں وہ اس نے یہاں پہ لسٹ کر دی ہیں تاکہ آپ اس چیز کو پراپرلی ایڈریس کر سکیں. اب اسی طرح اگر آپ نے ریکنی جس کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی ہے وہ آپ نے انسٹال کرنا ہے تو ٹائپ کریں wget http اور اس کا یہ ایڈریس نوٹ کر لیں اور اسے اپنے لینکس باکس کے اوپر انسٹال کر لیں. انسٹال ہونے کے بعد ہم اس کی ڈائریکٹری کے اندر جائیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کون کون سی فائلز انسٹالڈ ہیں. اب اس کے اندر میں نے cd bin ڈائریکٹری کے اندر جانا ہے کیونکہ bin ڈائریکٹری کے اندر اس کے جتنے بھی ٹولز ہیں وہ اویلیبل ہوں گے. جب وہ آپ ٹائپ کر دیں گے اس کے بعد ls کریں لسٹ کریں تو ہم نے جو فائل اب یہاں پہ کھولنی ہے وہ یہ ہے rekni_web. تو اسے کھولنے کے لیے میں وہی کروں گا جو کہ نارمل پروسیجر ہوتا ہے. اب میں یہاں پہ لکھوں گا rekni_web اور اسے انٹر کروں گا. اب یہ والا ماڈیول اس کا جو ویب انٹرفیس ہے وہ لوڈ کر دے گا جیسے کہ اس نے دکھایا کہ وہ لوکل ہوسٹ کے اوپر لسن کر رہا ہے آن پورٹ 9292. Once it's running, you'll go to the browser and type localhost and then :9292 which was appearing on our command prompt. Now in order to log into this one we'll enter admin at admin.admin and we'll provide the password as administrator. تو اس اپلیکیشن کے ویب انٹرفیس کے تھرو اگین آپ اپنے بگی ویب اپلیکیشن کو جا کے اسکین کر کے اس کے اندر جتنی بھی ونربلٹیز ہیں انہیں فائنڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نسس آتی ہے. یہ وائڈلی یوزڈ ایک کمرشل ونربلٹی اسکینر ہے جو کہ ڈیولپ بائی Tenable ہے. آف کورس یہ ایک پیڈ اپلیکیشن ہے, یہ آپ کو فری میں نہیں ملے گی. تو اس کی ونربلٹی اسکین ہے, کمپلائنس ایشوز ہے, وہ ساری چیزیں دیکھتی ہے. اس کے ساتھ کمپریہنسو اسکیننگ ہوتی ہے. ونربلٹی اکراس وائڈ رینج آف سسٹم اینڈ اپلیکیشنس کو دیکھے گی. آٹومیٹڈ پیچنگ ہے کہ اگر آپ نے اپنے سسٹم کو پیچ کرنا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی اسے کر سکتا ہے. اور اس کی ایکسٹینسو لائبریری اویلیبل ہے جو ڈیٹیکٹ کرتی ہے ڈیفرنٹ ونربلٹیز کو. اس کے بعد ہمارے پاس اوپن ویس آتا ہے جو کہ ایک ونربلٹی اسسمنٹ ٹول ہے. اوپن ویس ہے اس کا مطلب ہے کہ 100% فری ہے, آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ٹو اسکین یور اپلیکیشنس. اس کے اندر بھی بہت سارے پلگنز ہیں اور لارج نیٹ ورک ونربلٹیز کو اسکین کرتی ہے اور اس کے علاوہ وہ آپ کو ایک تھورو رپورٹ بھی پرووائڈ کرے گی. اس کے بعد ڈیبگرز اینڈ امیونٹی ڈیبگرز آتے ہیں. یہ پاورفل ڈیبگرز ہوتے ہیں جو کہ ڈیزائن کیے گئے ہیں تاکہ سیکیورٹی پروفیشنلز پریکٹیکلی انالائز کر سکیں اور ونربلٹیز, میلویئرز اور ایکسپلائٹس وغیرہ کو دیکھ سکیں. کی فیچرز کے اندر اس کا ریئل ٹائم انالیسز ہے. ریئل ٹائم انالیسز کوڈ ایگزیکیوشن کو چیک کرے گا, اسکرپٹ کیپیبلٹیز کو دیکھے گا. فار ایگزامپل پائتھون اسکرپٹس کے اندر آٹومیٹک کمپلیکس ٹاسک کو دیکھے گا. ایکسپلائٹ ڈیولپمنٹ کے یوز کیا جاتا ہے کہ ایکسپلائٹ ڈیولپمنٹ اینڈ ریورس انجینئرنگ کو چیک کیا جا سکے. اب یہ کسی بھی اپلیکیشن کا امیونٹی ڈیبگر ہو سکتا ہے تاکہ وہ سافٹ ویئر اپلیکیشن کو ریئل ٹائم آئیڈینٹیفائی کرے, اس کے بفر اوور فلوز وغیرہ کو اور ڈفرینٹ قسم کے ایکسپلائٹس کو. اسی طرح ایک GNU ڈیبگر ہے, GDU ہے. یہ آپ لینکس کے اندر بھی ایزیلی رن کر سکتے ہیں. کمانڈ لائن ٹول ہے جو کہ الاؤ کرتا ہے, مانیٹر کرتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے ایگزیکیوشن, ان کے پروگرام جو بھی میموری میں چل رہے ہیں اس کے بگز وغیرہ کو. سورس کوڈ لیول ڈیبگنگ ہوتی ہے جو کہ سپورٹ کرتا ہے ڈیبگنگ کو ڈفرینٹ لیولز کے اوپر تاکہ آپ ایزیلی ٹریس کر سکیں کوئی بھی ایشوز. ملٹی لینگویج سپورٹ ہے, C++, فورٹران وغیرہ کو. اس کے علاوہ ایکسٹینسو کمانڈ سیٹ ہے اس کا جس کے اندر وائڈ رینج آف کمانڈز ہوتے ہیں ٹو کنٹرول دی ایگزیکیوشن اینڈ انسپیکشن آف اسٹیٹس. اس کے علاوہ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے Nmap. اب Nmap ہم نے پہلے بھی کور کیا ہے. Nmap ایک پاورفل اوپن سورس ٹول ہے جو کہ ہم نیٹ ورک ڈسکوری اور سیکیورٹی آڈیٹنگ وغیرہ کے لیے یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ پورٹ سکیننگ ہوتی ہے اس کے اندر. اس کے بہت سارے اسکرپٹنگ انجنز ہوتے ہیں, OS ڈیٹیکشن وغیرہ, آپریٹنگ سسٹم کی اس کی ساری چیزیں, اور سپورٹ کرتا ہے کسٹم اسکرپٹس وغیرہ جو کہ ہم آٹومیٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ٹاسک کے اندر. اب میں اس کے اسکرپٹس آپ کو اب دکھا دیتا ہوں لینکس پہ.
جیسے کہ آپ لینکس میں جائیں گے یوزر شیئر اینڈ میپ اسکرپٹس کے اوپر جائیں گے اور اگر آپ یہاں LS کلک کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ بہت سارے اسکرپٹس لسٹڈ ہیں جو کہ اس کے پاس آلریڈی اویلیبل ہیں، اور اگر آپ اس کے اگینسٹ ولنریبلٹی کسی بھی سسٹم کے اندر چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس اسکرپٹ کو یوز کر سکتے ہیں۔ اب این میپ کے بعد ہمارے پاس میٹا ایکسپلائٹ فریم ورک آتا ہے جو کہ بہت کامن ہے، اوپن سورس پینیٹریشن ٹیسٹنگ ٹول ہے جو کہ بہت ساری اس کے اندر ولنریبلٹیز ایپلیکیشن کے ہم نکال سکتے ہیں، انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم، اس کے سگنیچرز وغیرہ، ایکسپلائٹ ماڈیولز ہیں، لائبریری ایکسٹینسو پے لوڈ ہیں جو کہ پوسٹ ایکسپلائٹیشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، آکسیلری موڈ ایٹسٹرا ہے جو کہ اسکیننگ، سنیفنگ اور فزنگ وغیرہ کے لیے یوز ہوتی ہے۔ اب اسے اگر آپ نے رن کرنا ہے اپنے کالی لینکس کے اوپر تو MSF کنسول لکھیں گے اور اسے انٹر کریں گے تو یہ آپ کا میٹا ایکسپلائٹ فریم ورک کنسول لوڈ کر دے گا۔ اب دیکھیں میٹا ایکسپلائٹ یہاں پہ لوڈ ہو گیا۔ اب اگر فار ایگزامپل میں سرچ کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر کوئی ملٹائی ہینڈلر، تو میں ایسے کروں گا تو اس نے یہاں پہ مجھے دکھا دیا کہ ملٹا ہینڈلر یہاں پہ اسے ایک نظر آیا ہے۔ اب اگر میں یوز کرنا چاہوں گا اسے تو ہم لکھیں گے یوز ایکسپلائٹ اور پھر یہاں پہ لکھیں گے ملٹائی اینڈ دین ہینڈلر اور اسے انٹر کریں۔ وہ پھر آپ کو آگے پوچھے گا کہ آپ نے کون سا اس کے اوپر پے لوڈ وغیرہ لگانا ہے، تو اس کے اوپر میں پے لوڈ لگاؤں گا، پے لوڈ ونڈوز میٹاپریٹر ریورس TCP کا۔ تو اسے ہم جب انٹر کریں گے تو وہ پھر کہے گا کہ آپ اس کے اوپر ہوسٹ وغیرہ سیٹ کریں، تو ہم یہاں پہ پھر کرتے ہیں سیٹ L ہوسٹ اور پھر ہم دیں گے فار ایگزامپل 192.168.156 ڈاٹ آپ کا جو بھی جیسے ایڈریس تھا اس کا، اور اس کے علاوہ پھر یہاں پہ ہم اس کی ایل پورٹ وغیرہ بھی سلیکٹ کر کے اس کی پروٹوکول وغیرہ اسے ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ تو میٹا ایکسپلائٹیبل اس چیز میں یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ریکون-NG، یہ بھی ریکونیسنس فریم ورک ہے جو کہ ڈیزائن کیا گیا ہے فار گیدرنگ اوپن سورس انٹیلیجنس ان ماڈیولر اینڈ ایکسٹینسیبل فارمیٹ۔ ماڈیولر فریم ورک کے اندر یہ آفر کرتا ہے وائڈ ماڈیولز جس کے ہم بہت سارے ٹاسک پرفارم کر سکیں، لائک ڈومین ریکونیسنس یا سوشل میڈیا مائننگ یا ڈیٹا گیدرنگ ایٹسٹرا۔ API کے ساتھ انٹیگریٹ ہوتا ہے ٹو گیٹ دی انفارمیشن فرام ڈفرینٹ سورسز، اور آٹومیٹڈ ریکون کرتا ہے، آٹومیٹ کرتا ہے پروسیس کو ان آرڈر ٹو گیدر دی انفارمیشن۔ اسے چیک کرنے کے لیے ہم ریکون-NG کریں گے اپنے سسٹم کے اوپر، کالی باکس کے اوپر، تو اس نے آپ کو یہاں کے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے ریکون-NG لوڈ کر دیا ہے۔ اب اگر آپ کے پاس یہ انسٹالڈ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ماڈیولز انیبلڈ یا انسٹالڈ نہیں ہے، ایک چیز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ مارکیٹ پلیس پہ جائیں اور انسٹال آل کر دیں، تو اس کے اوپر جتنے بھی ماڈیولز ہیں وہ یہاں پہ یہ انسٹال کر دے گا۔ اس طرح آپ بعد میں اس کے ماڈیولز کو لوڈ کر کے اسے آپ ایزیلی لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے اوپر اپنی ایک ورک سپیس سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے اندر آپ کسی بھی ٹارگٹ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کلاؤڈ انفراسٹرکچر اسسمنٹ ٹولز کے جتنی بھی ہماری کلاؤڈ انوائرمنٹ ہے اس کی اسسمنٹ کے لیے ہمارے پاس اسکاؤٹ سویٹ آتا ہے۔ اس کی ویب سائٹ آپ کو مل جائے گی، اوپن سورس ہے، ملٹی کلاؤڈ سیکیورٹی آڈیٹنگ ٹول ہے جو کہ انیبل کرتا ہے سیکیورٹی ٹیمز کو تاکہ وہ کلاؤڈ انوائرمنٹ کو اپنے سیکیورٹی ویکنسز کو دیکھ سکیں۔ اس کے اندر ملٹی کلاؤڈ سپورٹ ہے جس کے اندر سپورٹ کرتا ہے میجر کلاؤڈ پرووائڈرز لائک امیزون ویب سروسز، ایجور ہے یا گوگل کلاؤڈ ایٹسٹرا۔ اس کی کنفیگریشن اسسمنٹ وغیرہ کو دیکھے گا، انالائز کرے گا کلاؤڈ کنفیگریشنز اور اس کے رسک کمپلائنس کو، اور ڈیٹیلڈ رپورٹ آپ کو پرووائڈ کر دے گا جیسے کہ یوز کر رہے ہیں ہم اسے امیزون ویب سروسز کے لیے، آئیڈینٹیفائی کرتا ہے مس کنفیگریشنز، اوورلے پرمیسو IAM پالیسیز ایٹسٹرا اور اس کے بکٹس کو۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پرولر، یہ بھی ایک اوپن سورس ٹول ہے جو کہ ڈیزائن کیا گیا اسپیسیفکلی امیزون ویب سروسز کے لیے اور انوائرمنٹس جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہیں، اس کی بیسٹ پریکٹسز، اسسمنٹ، آڈٹ اور اس کی جو انسیڈنٹ رسپانس وغیرہ ریڈینس ہے اس ساری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اب یہ اس کی فیچرز کے اندر CIS بینچ مارک کمپلائنس آ جاتا ہے، پھر اس کے اندر سیکیورٹی آڈٹس وغیرہ ہمارے کر دیتا ہے، کسٹمائزیبل چیکس ہو جاتے ہیں، اور پھر ملٹی ریجن سپورٹ ہے کہ ملٹیپل ریجنز کے انشور کرتا ہے کہ کمپریہنسو کوریج ہے کلاؤڈ انفراسٹرکچر کے اوپر۔
پھر ہمارے پاس لاسٹ آتا ہے پیکو. یہ بھی ایک اوپن سورس ٹول ہے جو کہ امیزون ویب سروسز کی ایکسپلائٹیشن اور فریم ورکس وغیرہ کو رائنو سیکیورٹی لیبس نے ریلیز کیا ہے. وہ دیکھتا ہے، ٹیسٹنگ کرتا ہے امیزون ویب سروسز کی انوائرمنٹ کو، سیمیولیشن کو، اس کی ریئل ٹائم اٹیک سینیریوز کو. اب اس کی سروس ایکسپلائٹیشن اگر ہم EC2 EC3 یا اسٹوریج وغیرہ کو دیکھیں، ریکانیسنس کو، ایکسپلائٹیشن ماڈیولز کو اور ماڈیولر فریم ورک وغیرہ کو کور کرتا ہے. تو یہ تھا ہمارا لیکچر آن ولنربلٹی اسسمنٹ ٹولز.